بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اسماعیل طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمی مذہبی اسکالر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں موجودہ جو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آپ کیا اس نظام سے مطمئن ہیں، اور ووٹ کا شرعی جو ایک دین کے لحاظ سے ووٹ کو کیا حیثیت حاصل ہے، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ ووٹ کے حوالے سے آپ تھوڑا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے سسٹم کس طرح چلایا وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت، تو یہ جو ریڑھی چلانے والا ہے، سبزی بیچنے والا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم کیسے تھا۔ وہ ایسے تو نہیں تھا، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو بچے بچے کو پتہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا، اشارے فرمائے، اور وہ اشارے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ سربراہ کسی کو متعین کر لے، جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بالکل بائی نیم حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ ایک کمیٹی قائم کی جائے، اہل حل و عقد، اسباب بست و کشاد، اور وہ ایک فرد کو سربراہ بنائے، جس طرح حضرت عمر نے کمیٹی بنائی، اور انہوں نے کس کو حکمران بنایا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنایا تھا۔ تو پھر انہوں نے حضرت عثمان کو بنایا، اور یہی ترتیب چلتی رہی۔ یہ تو اسلامی ترتیب ہے۔ ایک عوام کی اکثریت اور ایک خواص کی اکثریت۔ تو خواص کی اکثریت کو مانا جائے گا اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو، یعنی خواص میں سے زیادہ افراد۔ تو سسٹم تو شریعت کا یہی ہے، شریعت کا سسٹم تو یہی ہے۔ ہمارے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا یہ اجتہاداً ہے ووٹ کا سسٹم، یا احون البلیتین۔ احون البلیتین کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو کچھ کہتی وہ تو میں نے بتا دیا، ابھی ایک سسٹم سر پر آ چکا ہے، ہمارے اوپر نافذ ہے اور آ چکا ہے، اب یہ میدان جو ہے وہ غیر کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے، اور اس میدان میں بھی حضرات علماء کرام موجود ہو جو حق بات وہاں بتائے۔ تو اس لیے احون البلیتین ایک جماعت نے کہا، دالفتہ والوں نے، سب دالفتہ والوں نے، اور ایک جماعت نے کہا کہ یہ اجتہاداً درست ہے، اجتہاداً مجبوراً، اور تمام علماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یا اجتہاداً یا احون البلیتین۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی سسٹم کو بھی مسلمان کیا جا سکتا ہے، یہ میرا مشورہ ہے، اور سسٹم سے میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں وہ تو بتاتا ہوں۔ اس کو اس طرح مسلمان کیا جا سکتا ہے نا کہ ووٹ کی طاقت مقرر کی جائے، تکڑا عالم، مفتی اور سائنسدان، اس کی ووٹ کی طاقت 10 ہو، جو ڈبل میں ہو اور عالم ہو اس کی ووٹ کی طاقت 9 ہو۔ بے تعلیم کو بالکل حق نہ دیا جائے کہ وہ ووٹ ڈالے۔ آپ بولے کہ جان پلیز، بولے کہ جان، اور تقوی والی تعلیم اس کے پاس ہو، اور دینی تعلیم اس کے پاس ہو۔ سر اگر ووٹ کی طاقت مقرر کی جائے، بعض ممالک میں یہ ہے کہ بھی ہمارے اب ایک طرف دینا 41 جرسی اور دوسری طرف 40 ڈاکٹر۔
قدرت ہے. ووٹ کی طاقت اگر مقرر کی جائے اس سے بڑے ہمارے مسائل واضح مالک نہیں ہے. اور پھر یہ کہ آپ اس میں کہتا ہوں کہ یہ سفارش بھی ہے اور وکالت بھی ہے. شہادت ہے ادھر بیٹا جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شہادت شہادت کافی فہرست میں نمبر شمار ہے. شہادت نہیں ہے. اور کدھر وہ استعمال کرنا چاہیے, نہیں تو استعمال کرنا چاہیے. اور اچھے آدمی کو ووٹ دیا جائے تو اچھا کون ہے سب جانتے ہیں. اور اس کی آسان مثال ہے, مؤذن اذان دیتا ہے, امام نماز پڑھاتا ہے, پوری دنیا کہتی ہے کہ امام حق مؤذن حق, لیکن لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں. اور دکان کاروبار یہ سارے ادارے بھرے ہوئے ہیں, ساری سڑکیں بھری ہوئی ہیں, لیکن مسجد مدرسے کو ٹائم نہیں دیتے, دین کو ٹائم نہیں دیتے. واکثرهم لا یعقلون واکثرهم لا یہتدون, اکثر بے عقل ہوتے ہیں, بے ہدایت ہوتے ہیں. وہ قلیل من عبادی الشکور, سمجھدار کم ہوتے ہیں. تو اگر ووٹ کی طاقت مقرر کی جائے, ووٹ کی طاقت مقرر کی جائے تو اس سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ووٹ کی طاقت, ووٹ کی طاقت. اور شرعی نظام کیا ہے, شرعی نظام کیا ہے, وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلا دیا. یہاں تک اس نظام سے اطمینان کی بات, تو میں صرف ایک بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ کراچی سے خیبر تک جائیں اور لوگوں سے انٹرویو لے لیں, انٹرویو کہ زرداری صاحب محترم جناب کیسے ہیں, نواز شریف صاحب, زلفی بخاری صاحب, ٹیم والے بابا جی سرکار, آپ سب سے پوچھیں, وہ آپ کو جواب دیں. پھر پوچھیں خیبر تا کراچی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کیسے ہیں, سب کہیں گے زندہ باد, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. لیکن زرداری کو پھر بھی 200-250 سیٹ ملیں گے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان 100 سیٹوں سے ہارے گا. کیوں؟ اس نظام میں کیا خرابی ہے کہ انٹرویو لو اور انٹرویو میں سارے لوگ یہ کہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب زندہ باد, لیکن اس کو 100 سیٹوں سے ہرائیں گے اور زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, زلفی بخاری صاحب, ترین صاحب, ان کو پاس کریں گے. باقی اخیر میں ایک بات کہوں گا, ناراض نہیں ہونا ہے, کہ مجھے معلوم ہے 90 MNA ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, بس ان کو بالکل ختم کیا جائے, ان کے جنہ اس کو کاغذات ان کے منظور نہ کیے جائے, اور جو پھر اسمبلی بنے تو وہ خود مختار ہو, جبکہ نہیں ہوتی. اگر ان چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے, اور یہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ, تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو اس میں مستورات بھی آئیں تو وہ باپردہ ہو, سر پر دوپٹے نہیں ہیں. تو لا الہ الا اللہ ہمارا ملک, تنگ چست لباس ہے, MNA ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ اور اسی کے بارے میں کہتا ہے یہ صادق اور امین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صفات ہم فاسق اور فاجروں پر فٹ کرتے ہیں. اس طرح باتیں مت کرو. تو اس کے لیے کچھ شرائط, ایٹیکیٹس, پرنسپلز, اصول بھی ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. یہ ہماری ایک رائے ہے. جنگل میں ایک طوطے کی آواز ایسے کیا ہوگا, لیکن چلو آفتاب بھائی نے کہا کچھ بولو تو ہم نے بول دی. باقی اللہ تعالیٰ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دے, سمجھ عطا فرمائے. اگر کوئی اور سوال ہو تو بولو. مفتی صاحب, اس میں یہ کہ پاکستان میں 90% لوگ ووٹ نہیں دیتے نا, 10% لوگ ووٹ دے دیتے ہیں, تو جو الیکٹ ہوتے ہیں کیا یہ ایک درست نظام ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا ووٹ ایک وکالت ہے, تو اگر میں کسی غلط بندے کو ووٹ دوں گا تو اس کا مجھے گناہ ملے گا نا. میں نے غلط آدمی کی سفارش کی, اس کی وکالت کی, تو اس کا گناہ مجھے ملے گا. کیا ملے گا؟ اس کا گناہ مجھے ملے گا. ہاں, اور سب لوگ جانتے ہیں عمل کون کرے, عمل کون کرے. سب کو پتہ ہے فجر کو اٹھنا چاہیے, عمل کون کرے. سب کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے بھاگنا چاہیے, عمل کون کرے. ٹھیک ہے, ہاں. تو بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور زیادہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے, اس کی وجہ یہ کہ ٹرن آؤٹ 60-70% رہا. یہ کہتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, 10-20 نہیں دیتے ہیں, یہ غلط بات کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اتنا رہا. تو
تو بہرحال اس لیے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگ خوش